رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اللہ کی کتاب یعنی کہ لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ نظر بد کے اثرات برحق ہیں، اسی لیے جب بھی کوئی عمدہ چیز دیکھیں، کوئی کمال دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ضرور کہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی نظر لگتی ہے۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کثیر احادیث ہیں اور قرآن پاک کی آیت میں بھی نظر بد کے برحق ہونے کی تصدیق ہے۔ جیسے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر روانہ کیا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ اے بیٹوں، ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ تو کئی علماء نے اس کی حکمت یہ بتائی کہ ایک ہی دروازے سے جب 9-10 بیٹے داخل ہوں گے تو دیکھ کر نظر بد کا احتمال ہے کہ اتنے بھائی ہیں اور اتفاق سے داخل ہو رہے ہیں، اس لیے گمان یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کی ہدایت دی تھی۔ ایسے ہی سورہ قلم کی آیت نمبر 55 کا شان نزول ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جس کو چاہے نظر لگا دیتے تھے، تو کفار نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دو۔ اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو نظر لگا دیں، تو اگر نظر لگ جائے تو اس کے بے شمار طریقے اور صورتیں وغیرہ بیان کی جاتی ہیں جو سب اثر رکھتی ہیں۔ تو صرف ایک نہایت مختصر اور باکمال عمل سے انشاءاللہ نظر بد ہو، جنات کی نظر ہو، آسیب ہو یا شیاطین کی نظر ہو یا کسی جادوگر کی نظر ہو، اگر ان میں سے آپ کسی بھی قسم کی نظر میں مبتلا ہیں تو فوری طور پر عصر اور مغرب کے درمیان وضو کر لیں، اور وضو کے درمیان جب آپ اپنے ہاتھ دھوئیں سورہ علم نشرہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، پھر اپنا پورا وضو مکمل کریں، پھر سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اور یہ ہاتھ سر، چہرہ اور پورے جسم پر پھیر لیں۔ ہر قسم کی نظر بد کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ دیجیے۔